آؤ ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک بکریوں کا چرواہا بیٹھا ہے اور اللہ میاں سے باتیں کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کہتا ہے اللہ میاں آپ میرے دوست ہیں اور میں آپ کا دوست ہوں۔ پھر آگے کہتا ہے اللہ میاں آپ عرش پہ اکیلے ہی بیٹھے ہیں، آپ کبھی آئیں نا میرے پاس، پھر میں آپ کو بکریوں کا دودھ پلاؤں۔ پتہ نہیں آپ نے کبھی نہایا بھی ہوگا یا نہیں، تو پھر میں آپ کو یہاں میرے قریب نہر ہے، یہاں پر آپ کو نہلاؤں اور پھر میں آپ کی وہ جوئیں نکالوں، میں آپ کی کنگھی کروں، میں آپ کے سر پہ تیل لگاؤں۔ یہ باتیں کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا جلالی پیغمبر ہیں، زور سے ایک گھونسا لگایا، فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ کو جوئیں پڑی ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ تو نہانے سے پاک ہے، اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ اس نے دیکھا کہ موسیٰ کلیم ہے، ہاتھ جوڑے حضرت معافی دے دیں، غلطی ہو گئی مجھ سے، آئندہ نہیں کرتا۔ ابھی 2 قدم ہی چلے تھے کہ وحی آ گئی اور حق تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کلیم ہم نے تو آپ کو جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، یہ توڑنے کا کام کب سے شروع کیا ہے؟ ہم نے تو بھیجا ہے کہ میرے بندوں کو میرے ساتھ جوڑ دو، اور یہ توڑنے کا کام کب سے شروع کیا؟ عرض کیا مولا وہ تو ایسی باتیں کر رہا تھا کہ آپ کو جوئیں پڑ گئی ہیں، آپ کی میں کنگھی کروں، آپ کے بال سیدھے کروں، آپ کے سر پہ تیل لگاؤں، آپ کو ادھر نہر میں جا کے نہلاؤں، یہ بھلا کو آپ کی شان کے مناسب ہے؟ حق تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ کلیم ہم بھی جانتے ہیں، مگر یہ بھی تو دیکھو نا، کر تو میری محبت میں رہا ہے نا، کر تو میری محبت میں رہا ہے۔ فرمایا تمہارا بیٹا توتلی زبان سے تمہارے سے بات کرے، تمہیں اس پہ پیار آتا ہے، اور میرا بندہ بھی اگر اس انداز میں بھی مجھ سے بات کرے تو مجھے پھر بھی اس پہ پیار آتا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام واپس آئے، بھئی چلو بھئی اس کو کہیں کہ بھئی وہ تو کام کر۔ اس نے دوڑ لگا دی کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اب زیادہ ماریں گے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پیچھے سے پکڑ لیا، میں ٹھہرو بھی ٹھہرو، کیا باتیں کر رہے تھے دوبارہ بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں جی میں نے تو پہلے ہی معافی مانگی، اب نہیں کروں گا۔ میں نہیں، بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ اب اس نے ساری بات بتائی کہ میں تو یہ کہہ رہا تھا، یہ میں ٹھیک ہے یہ جو تو کہہ رہا ہے بس وہ ٹھیک ہے کہتا رہ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ کے ساتھ جب انسان محبت کرتا ہے اللہ اس کے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اور میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں اللہ سے محبت حاصل کرنے کا نسخہ ہی یہ ہے کہ اللہ کے احسانات کو سوچو، اللہ کی محبت آئے گی دل میں۔ اور فرمایا جب تک اللہ کی محبت نہیں آئے گی منزل نہیں ملے گی۔ تم بہت سے لوگوں کو دیکھو گے نماز پڑھتے پڑھتے پھر بے نمازی ہو گئے، بہت سے لوگوں کو دیکھو گے داڑھی رکھی پہ داڑھی کٹا دیں گے، بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے تہجد پڑھتے تھے پھر نماز سے بھی گئے، بہت سے لوگ سچ بولتے بولتے پھر جھوٹ بولنے لگے۔ کیوں ایسے ہوا؟ فرمایا ان کو منزل نہیں ملی، اور منزل کیا ہے؟ یہ خدا کا عشق ہے، اللہ کی محبت ہے۔ فرمایا جب تمہارے دلوں کو خدا کی محبت کا چسکا لگ جائے گا، ساری دنیا زور لگا لے پھر تمہیں خدا سے کوئی کبھی دور نہیں کر سکتا۔ اور جب تک اللہ کی محبت نہیں، خالی عبادت ہے، عبادت بوجھ لگنے لگے گی۔ کبھی عبادت سے تکبر آ جائے گا دل کے اندر، بڑائی آ جائے گی اپنی، میں بڑا نیک ہوں جی، میں تو بڑا فلاں ہوں۔ اور فرمایا جب خدا کی محبت ہوگی پھر تکبر نہیں آئے گا، بڑائی نہیں آئے گی، بلکہ ہر عمل پہ شکر ادا کرے گا، مولا تیرا شکر ہے تو نے سجدے کی توفیق عطا فرما دی۔ کیوں جی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی اسی لیے تاکہ ہم تمہیں اپنا دوست بنائیں اور تمہارے سروں پر اپنی دوستی کا تاج سجائیں۔ لعلکم تتقون، اللہ فرماتے ہیں ہم نے روزے فرض ہی اس لیے کیے تاکہ تم ہمارے دوست بن جاؤ۔ متقی اللہ کے دوست ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا اعدت للمتقین، اللہ فرماتے ہم نے تو جنت بھی متقین کے لیے بنائی ہے، ہم نے تو جنت بھی متقین کے لیے بنائی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، انسان کا جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا دنیا کی تلخیاں بھی کم ہو جائیں گی اور عبادات کے اندر بھی مزہ آئے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں مگر دل کرتا نہیں ہے، زبردستی کرتا ہوں، دل نہیں لگتا، کوئی مزہ نہیں آتا۔ حضرت نے فرمایا آؤ پھر ہم اس کا تمہیں نسخہ بتاتے ہیں،
آج کے بعد جب قرآن کی تلاوت کرو نا تو یہ ذہن بنا لو کہ میں اللہ کی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اور اللہ میاں میرے سامنے بیٹھے سن رہے ہیں۔ دیکھیں بھی آپ تلاوت سن رہے ہیں، قاری صاحب خوبصورت تلاوت کریں گے، آپ سامنے بیٹھے سن رہے ہیں، نعت خواں بڑی خوبصورتی سے نعت پڑھے گا، اس کو پتہ ہے کہ اتنے لوگ سن رہے ہیں۔ اب جب یہ یقین ہو جائے، اور ہونا بھی چاہیے، کہ میرا اللہ میری تلاوت سن رہا ہے، بتاؤ پھر اس تلاوت میں کیا مزہ ہوگا، کیا چاشنی ہوگی۔ اب کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، حضرت نے پوچھا ہاں بھائی، کہنے لگے حضرت اب تلاوت شروع کرنا تو یاد رہتا ہے، تلاوت ختم کرنا تو بھول ہی گیا ہے، اتنا وقت گزر جاتا ہے اور میں قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا ہوں، اور مجھے تلاوت کے اندر وہ مزہ آتا ہے دنیا کی کسی چیز میں مجھے مزہ نہیں آتا۔ عبادت میں مزہ آئے گا جب اللہ سے محبت ہوگی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک تیر لگا پنڈلی میں، نکالنے لگے تو چیخ و پکار، فرمایا کہ بھئی خون کو بند کرو، جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں تو آرام سے نکال لینا، کیونکہ میں عبادت میں جب اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ یہ ہاتھ جو ہم اٹھاتے ہیں اس کا کیا مطلب؟ ساری دنیا پیچھے پھینک دی ہم نے، یہ علیحدہ بات ہے کہ پھینکی کیا ہوتی ہے، ساری دنیا ہماری شروع ہو جاتی ہے۔ چلیے اس پر بھی تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک